وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. آج کے شو میں افغان حکومت کی طرف سے عید الاضحیٰ پر جنگ بندی کے اعلان کے بعد کابل میں راکٹ حملے اور خطے کے لیے امریکی صدر کی حکمت عملی کو 1 سال پورے ہونے پر افغانستان کی صورتحال پر ایک نظر. آج کے شو میں اور کن موضوعات پر ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. امریکہ اور ترکی کے کشیدہ تعلقات سے عالمی تجارت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کے شعبے میں نوجوان خواتین کی نمائندگی کو بڑھانے کی کوششیں، اور پاکستان اور امریکہ سے عید الاضحیٰ کے کچھ رنگ. طالبان نے آج کابل میں صدارتی محل اور اہم عمارتوں پر ہونے والے راکٹ حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. افغان پولیس کے مطابق یہ راکٹ صدارتی محل، امریکی سفارت خانے اور نیٹو کے زیر استعمال ایک عمارت کے نزدیک گرے. واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں. افغان حکام کا کہنا ہے کہ دونوں راکٹس کا ہدف صدارتی محل تھا اور وہ اس وقت فائر کیے گئے جب صدر اشرف غنی عید الاضحیٰ کے موقع پر ٹیلی ویژن پر قوم سے براہ راست خطاب کر رہے تھے. صدر غنی نے کچھ دیر کے لیے اپنی تقریر روک دی اور کہا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ راکٹ حملوں سے وہ افغانوں کو شکست دے دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. راکٹ حملوں کے فوراً بعد گن شپ ہیلی کاپٹرز طلب کیے گئے تھے جنہوں نے بمباری کر کے اس گھر اور گاڑی کو تباہ کر دیا جہاں سے مبینہ طور پر راکٹ فائر کیے گئے تھے. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق تمام حملہ آور مارے جا چکے ہیں جبکہ 2 افغان سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. اور آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغانستان کے بارے میں پیش کی گئی حکمت عملی کو بھی 1 سال مکمل ہو گیا ہے. اس وقت سے اب تک امریکی مداخلت کے بعد تقریباً 17 سالوں کی اس لڑائی میں افغانستان میں تشدد کی بدترین کارروائیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں. نخبت ملک کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. نخبت، افغانستان میں نئی امریکی حکمت عملی کے 1 سال بعد یہاں واشنگٹن میں اس پر ہونے والی پروگرس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی ثاقب، اس پروگرس کو دیکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس حکمت عملی کے اہداف کیا تھے. گزشتہ سال جب صدر ٹرمپ نے یہ حکمت عملی پیش کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ اقتدار میں آنے پر انہیں ایک رپورٹ پیش کی گئی جس کے اوپر بیس کرتے ہوئے یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ تشکیل دی گئی. اس حکمت عملی میں پاکستان، افغانستان اور بھارت سمیت جنوب مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کی سیکیورٹی اور خطے میں امن کی صورتحال کے بارے میں اہم نکات پیش کیے گئے تھے. امریکہ نے اپنی فتح اس اسٹریٹجی کے تحت جن مقاصد سے منسوب کی ان میں دشمنوں کا صفایا، داعش اور القاعدہ کا مکمل خاتمہ اور افغانستان کو طالبان کے قبضے سے بچانا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ پر ممکنہ دہشت گردی کے حملوں کو ہونے سے پہلے روکنا شامل ہے. اس کے ساتھ ہی اس میں پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردوں کے نئے ابھرتے ہوئے ٹھکانوں کو روکنا اور ساتھ ہی جوہری ہتھیاروں کو دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جانے کے خطرے کو مکمل طور پہ ختم کرنا شامل ہے. اب اس حکمت عملی کو پیش کیے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. افغانستان میں اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کے لیے دیکھتے ہیں پہلے یہ رپورٹ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خود ان کے اپنے الفاظ میں ڈرامائی تبدیلیوں پر مشتمل نئی افغان حکمت عملی متعارف کروائے جانے کے 1 سال بعد بھی لگتا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی. طالبان اب بھی افغانستان کے اہم شہروں پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے کے ساتھ ان کے کچھ حصوں کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں. اس ماہ غزنی پر ہونے والا حملہ اس کی ایک مثال ہے. تاہم اکثر ان شدت پسندوں کو فضائی حملوں کے ذریعے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے لیکن اس سب کا نتیجہ اکثر تباہی، موت اور جلی ہوئی عمارتوں کی شکل میں ہی نکلتا ہے. امریکی حکام بڑھتے ہوئے تشدد کی خبروں کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کے ساتھ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں کامیابی حاصل کر رہا ہے. دشمن کے غزنی پر حملے کے 6 مقاصد تھے لیکن وہ ایک بھی علاقے پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے. اصولی طور پر یہ ایک ایسی کارروائی تھی جس کے ذریعے وہ میڈیا کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن امریکی فوج کے خود اپنے اعداد و شمار زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہیں. مئی 2017 میں طالبان کو 16% افغان علاقوں کا کنٹرول حاصل تھا جو 1 سال میں بڑھ کر 19% ہو گیا ہے. امریکی حکام کہتے ہیں کہ جنگ کی کامیابی کا بہتر پیمانہ علاقائی نہیں ہے بلکہ وہاں بسنے والوں کے دل و دماغ پر کنٹرول حاصل کرنا ہے. لیکن ایسا بھی شاید نہیں ہو پا رہا. 1 سال پہلے شدت پسندوں نے افغانستان کی 9% آبادی پر قبضہ کر رکھا تھا. آج اس وقت یہ تعداد 12% ہے اور تقریباً 1/4 افراد متنازع علاقوں میں رہ رہے ہیں. اور یہ سب ایک ایسی بمباری کی مہم کے باوجود ہو رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی.
اس سال کے صرف 6 ماہ کے دورانیے میں ہی امریکی اتحادی افواج افغانستان پر ریکارڈ تعداد میں بم گرا چکی ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ دوسری جانب امن کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں، اور ساتھ ہی امریکہ اور طالبان کے درمیان 7 سالوں میں پہلی بار حال ہی میں براہ راست مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ ہم نے ممکنہ جنگ بندی اور مفاہمت کی بات چیت کے جانب پیش قدمی دیکھی ہے، لیکن جنوبی ایشیا کی حکمت عملی اور ان اقدامات کے درمیان تفریق کرنا مشکل ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس نے ہی اسے نافذ کیا ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اگلا قدم کیا ہوگا؟ اور یہاں یہ بتاتی چلوں کہ ایرک پرنس نامی ایک امریکی کاروباری شخصیت نے ایک ویڈیو کی صورت میں صدر ٹرمپ کو ایک تجویز دی ہے جس کے تحت ان کا کہنا ہے کہ افغان جنگ کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ تاہم امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ صدر ٹرمپ اس تجویز پر غور کر رہے ہیں یا نہیں، البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نئے آئیڈیاز کے لیے ہمیشہ اپنا ذہن کھلا رکھتے ہیں۔ جی نخبت ملک ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو نخبت فار دیز اپڈیٹس۔ اور دوسری طرف جنوبی اور وسط ایشیائی امور کے لیے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ایلس ویلز نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کو مستحکم بنانے کی کوششوں میں پاکستان کا اہم کردار دیکھتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ یا تو طالبان مذاکرات کی میز پر آئیں یا انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کی بجائے وہاں سے نکال کر افغانستان واپس بھیجا جائے۔ پاکستان اور افغانستان گزشتہ کئی ماہ سے اپنے دو طرفہ تعلقات کی بہتری کی کوشش میں یکجہتی کی ایک دستاویز پر کام کر رہے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ہم وزیر اعظم عمران خان کے ان الفاظ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جن میں انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی دونوں جانب امن کی اہمیت کی بات کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کا امریکی دعویٰ ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس بارے میں قابل عمل انٹیلیجنس معلومات ہیں تو وہ پاکستان کو دے، جس پر ان کے بقول پاکستان کارروائی کرے گا۔ اور دوسری طرف ایلس ویلز نے چین کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جنوب ایشیا کے حساب سے جب میں دیکھتی ہوں تو کئی ایسے شعبے ہیں جن میں ہمارے چین کے ساتھ مفادات ملتے ہیں۔ ہم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، افغانستان کا استحکام چاہتے ہیں، ہم دونوں ہی افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں۔ جاپان میں ایک ایسی مسجد تیار کی گئی ہے جو خود چل کر نمازیوں کے پاس جاتی ہے۔ ایک ٹرک میں بنائی گئی اس مسجد میں وضو، جائے نماز اور دیگر تمام سہولتیں بھی موجود ہیں۔ اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے تازہ ترین خبروں کے ساتھ ساتھ معلوماتی مضامین اور دیگر دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور امریکہ اور پاکستان سے عید الاضحیٰ کے کچھ رنگ شامل کریں گے آج کے شو میں آگے چل کر، لیکن پہلے دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم میلکم ٹرنبل اپنی کنزرویٹو لبرل پارٹی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک روز پہلے ہی پارٹی کے اندر قدامت پسند اراکین نے وزیر اعظم کے گرین ہاؤس گیسوں کے بارے میں حد مقرر کرنے کے بارے میں قانون سازی کے منصوبے کی مخالفت کی تھی، جس کے بعد انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا مناسب سمجھا۔ وزیر داخلہ پیٹر ڈٹن نے وزیر اعظم کی قیادت کو چیلنج کیا تھا۔ عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد پیٹر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ روس کے جنوبی صوبے چچنیا میں عسکریت پسندوں کی جانب سے پولیس پر حملوں کے ایک روز بعد حکام چوکس ہیں۔ ان حملوں میں 5 حملہ آور ہلاک اور متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے منگل کے روز دمشق کی روادہ مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ ملک کے مذہبی امور کے وزیر، شام کے گرینڈ مفتی اور اعلیٰ حکام بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ وزارت مذہبی امور کے سربراہ خضر شرور نے نماز کی قیادت کی اور عید کا خطبہ دیا۔ دمشق کے مضافات اور جنوبی شام میں سرکاری فورسز کے دوبارہ قبضے کے بعد یہ پہلی عید ہے۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر
तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आलमी मंडियों में गुज़िश्ता कुछ दिनों में बहुत अबतरी देखने में आई है। इसकी एक वजह इस वक्त तुर्की के इक़्तिसादी बहरान को भी करार दिया जा रहा है। अमेरिका ने तुर्की में कैद अमेरिकी पादरी एंड्रयू ब्रंसन की रिहाई ना होने की सूरत में तुर्की के खिलाफ मज़ीद इजाफी पाबंदियों की धमकी भी दी है। ताहम अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका तुर्की के मौशी मसाइल के लिए ज़िम्मेदार नहीं। हकीकत क्या है, उस पर एक नज़र डालते हैं कुछ तज्ज़ियाकारों के साथ। आलमी मंडियों के लिए पिछला हफ्ता बहुत अबतरी वाला था, जब यूरोप में स्टॉक्स की कीमतें गिरी और एशिया में मंडियों की सूरत हाल मिली जुली रही। एशिया में इंडिया और इंडोनेशिया की उभरती हुई मंडियां खास तौर से तुर्की की बिगड़ती हुई सूरत हाल से मुतासिर हो सकती हैं। अमेरिका ने तुर्की में कैद अमेरिकी पादरी एंड्रयू ब्रंसन की रिहाई न होने की सूरत में तुर्की के खिलाफ नई इजाफी पाबंदियों की धमकी दी है। ताहम अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान के मुताबिक अमरीका तुर्की के मुआशी मसाइल के लिए जिम्मेदार नहीं। तुर्की की इक्तसादी सूरत हाल काफी अरसा पहले खराब होना शुरू हो गई थी और ये अगस्त में लगाई जाने वाली पाबंदियों से पहले की बात है। तज्जियाकार मुत्तफिक हैं कि तुर्की के इक्तसादी मसाइल कहीं गहरे और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान और सदर ट्रंप के दरमियान तनाज़े से पहले के हैं। तुर्की की मईशत का तामीरी ढांचा इस लिहाज से मजबूत नहीं कि इसका इन्हिसार बहुत ज्यादा तेज रफ्तार नमू, सस्ते क्रेडिट, तामीरी शोबे के प्रोजेक्ट्स पर इन्हिसार और सबसे खतरनाक बात गैर मुल्की कर्जे खास तौर से डॉलर पर है। लिहाजा डॉलर के मुकाबले में लीरा की कदर में इस साल पहले ही होने वाली 40% कमी ने तुर्की के लिए इन कर्जों की अदायगी को कहीं ज्यादा पेचीदा और महंगा बना दिया है। सरमायाकार तुर्की और एशिया पैसिफिक ममालिक के दरमियान राब्तों को इंतहाई गौर से देख रहे हैं। चीन की सरबराही में ये ममालिक तुर्की के 20 बड़े दरामदाती जराए में शामिल हैं। मेरे ख्याल से हम 1990 की दिहाई के बहरान जैसी सूरत हाल की जानिब नहीं जा रहे, क्योंकि हमें तुर्की से बाहर इस सूरत हाल के फैलने का खदशा नहीं, जैसा कि 90 की दिहाई में एशियन टाइगर्स में था। ताहम इसके नतीजे में पैदा होने वाली आलमी कर्जे की सख्त शराइत उभरती हुई मार्केट्स के लिए नुकसानदेह होंगी, क्योंकि उन्हीं मईशतों ने हालिया सालों में आलमी कर्जों और सरमाए की रेल पेल का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। इसके बावजूद तज्जियाकारों की अक्सरियत तुर्की की मईशत के बारे में शदीद फिक्रमंद है। उनकी सबसे बड़ी फिक्र तुर्की की फर्म्स के कर्जे की अदायगी की अहलियत के हवाले से है। सिंडी सेन के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। पाकिस्तान के चंद नौजवान पहली बार ज़्यादा फीचर्स और कम कीमत वाली स्मार्ट व्हीलचेयर मार्केट में लाए हैं। ये पहले से मौजूद ऑटोमेटिक व्हीलचेयर्स के मुकाबले में कैसे मुख्तलिफ है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कहते हैं कि ज़रूरत इजाद की माँ है। मेरी ग्रैंड मदर की वॉशरूम में स्लिप हो जाने की वजह से इंजरी हुई, तो मैं देखता था कि कितनी लाचारी और बेबसी का आलम था कि वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था उनको। सो मेरे जहन में ख्याल आया कि उन्हें एक ऐसी व्हीलचेयर हो जो कि उनको इंडिपेंडेंट बना सके। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तालिब इल्म फाइज अरबाब ने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में अपना बिजनेस आइडिया पेश किया और अपनी टीम के साथ मिलकर सोच को हकीकत में बदलना शुरू किया और बिलाखिर 3 साल बाद गोभी नामी व्हील चेयर बना ली। गोभी आगे बढ़ो, लेफ्ट वापस जाओ। पूरी दुनिया में ये पहली व्हीलचेयर है जो कि वॉइस से ऑपरेट की जा सकती है और ये स्मार्टेस्ट व्हीलचेयर है, यानी कि ये 100 फीट की रिमोट लोकेशन के अंदर व्हीलचेयर यूज़ की जा सकती है। एक पेशेंट है जो कि बेड पर है, उसे व्हीलचेयर, चाहे उसकी व्हीलचेयर इलेक्ट्रिकल भी है, उसे वापस उसे अपने पास बुलाने के लिए कोई ना कोई अटेंडेंट चाहिए। ये खुद मुख्तारी की तरफ आपको लेके जाती है, ये मुख्ताजी को ख़त्म करती है। एक अच्छी व्हीलचेयर 2.5 लाख में मिलती है, जबकि ये गोभी जो है हमने पूरे तौर पर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की है, पाकिस्तान में ही डिज़ाइन की है, जिसकी तारुफी कीमत हमने 1 लाख रखी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें उम्मीद है कि इसकी कीमत जो है वो 1 लाख से कम होती जाएगी जब इसकी प्रोडक्शन मैस स्केल पे की जाएगी। 3.5 घंटे में इसकी बैटरी मुकम्मल चार्ज होने के बाद 25 किलोमीटर तक इंडोर और आउटडोर चल सकती है।
موبائل فون چارجر ہے. اب موبائل فون ہر وقت آپ کا ویل چیئر یوز کر رہا ہے, سو آپ کا موبائل فون چارج بھی ہوتا رہے گا. اس میں ہیڈ لائٹ ہے, ایمرجنسی کال بٹن اور ایمرجنسی اسٹاپ بٹن ہے. الیکٹریکل ویل چیئر پاکستان میں پہلے بھی اویلیبل تھی, یہ چائنا سے یا ڈفرینٹ کنٹری سے امپورٹ کی جاتی تھی. ان کے اندر جوائے اسٹک کا آپشن ہوتا ہے, جوائے اسٹک جو کہ بہت ہی سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے ویل چیئر کا, اور یہ ٹوٹ جائے تو اسے ریپیئر پاکستان میں نہیں کیا جا سکتا. جو انوویشن کی ہے کہ ہم نے اس کی جوائے اسٹک کو ختم کر دیا ہے اور اس کی جگہ اسے موبائل آپریٹڈ کر دیا ہے. نیشنل ڈیزائن ایوارڈز 2018 میں کنزیومر پروڈکٹ کیٹیگری میں ایوارڈ حاصل کرنے والی یہ ویل چیئر کو 35 سے زائد پری آرڈرز مل چکے ہیں, اور افتتاحی تقریب میں مخیر حضرات کی مدد سے 25 ویل چیئرز مستحق افراد میں مفت تقسیم کی جائیں گی. چائنا اور جاپان سے بھی ہمیں فونز وغیرہ آ رہے ہیں کہ اس کی ٹیکنالوجی کو سیل کیا جائے, تو ہمیں گورنمنٹ سے اس تعاون کی امید ہے کہ وہ ہمارے اوپر سرپرستی کرے اور ہماری سپورٹ کرے اور اس کو کسٹمرز تک پہنچانے کے اندر ہماری مدد کرے. فائز ارباب کہتے ہیں کہ صرف اس ویل چیئر پر ہی سلسلہ ختم نہیں ہوگا, بلکہ ان کا اگلا پروجیکٹ پاکستان کو ڈسیبل فرینڈلی بنانا ہے. ٹیکنالوجی کے شعبے میں ملازمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں, لیکن اس شعبے میں خواتین کی تعداد آج کے دور میں بھی مردوں کی نسبت کم ہے. تحقیق بتاتی ہے کہ امریکہ میں سائنس, انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبے میں 5 لاکھ سے زائد ملازمتیں پیدا ہونے کے باوجود ان میں 20% سے بھی کم خواتین کے آگے آنے کی توقع ہے. لیکن اب کچھ خواتین اس ٹرینڈ کو بدلنے کی کوششیں کر رہی ہیں. آئیے ملتے ہیں کچھ ایسی ہی نوجوان خواتین سے. وہ اپنے طالب علموں سے عمر میں کچھ ہی بڑی ہیں. حال ہی میں ہائی اسکول کی گریجویٹ سینڈی شی نے یہ تمام موسم گرما کم عمر بچیوں کو روبوٹس کی پروگرامنگ سکھانے پر وقف کیا ہے. اسپارک آجی روبوٹکس میں لڑکیوں کو روبوٹکس کے استعمال کی پروگرامنگ سکھاتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ تخلیقی ہونے کے ساتھ لڑکیوں کے لیے پروگرامنگ سیکھنے کا ایک دلچسپ طریقہ بھی ہے. سینڈی شی اور ان کی بہن وینڈی شی اسپارک آئی ٹی کی شریک بانی ہیں. یہ پروگرام لڑکیوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے کیریئرز میں لڑکوں سے مقابلے میں مدد دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے. 10 سے 15 سال کی لڑکیاں 2 ہفتوں کے لیے کوڈنگ کا بنیادی علم سیکھتی ہیں. طلبہ کو لازمی طور پر ایک گول شکل والے روبوٹ میں رکاوٹوں کے ایک سلسلے کو کامیابی سے عبور کرنے کے لیے پروگرام کرنا ہوتا ہے. وینڈی شی کا کہنا ہے کہ ان کے اوزاروں میں ایک آئی ٹی پیڈ اور بے شمار حساب کتاب کا علم شامل ہے. کیونکہ جب آپ روبوٹ کو پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو جاننا ہوتا ہے کہ روبوٹ کی رفتار کیا ہوگی, آپ کیا چاہتے ہیں کہ روبوٹ کتنی دیر تک جائے. لہٰذا اس کے لیے آپ کو میث, فاصلے اور وقت کی بنیادی سمجھ ہونی چاہیے. اس سب کے دوران وہ پروگرامنگ میں پیدا ہونے والے مسائل کو بھی ٹھیک کرنا سیکھتی ہیں. کبھی کبھار وہ درست ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات وہ اتنے درست نہیں ہوتے. لہٰذا جب ہم اسے پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں بہت مرتبہ اسے چلانا ہوتا ہے. کچھ طالب علموں کے لیے چیلنج تفریح کا ایک حصہ ہے. مجھے ہمیشہ سے کوڈنگ پسند تھی اور میں نے لیگو روبوٹکس کی ہے. جب میں نے اس پروگرام کے بارے میں سنا تو مجھے خوشی ہوئی. سینڈی شی کو امید ہے کہ لڑکیاں سسٹم کو بطور کیریئر نہ اپنانے کے فیصلے سے پہلے 2 بار سوچیں گی. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ لڑکیاں سوچ رکھتی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں, یا وہ اتنی اچھی یا اسمارٹ نہیں, لیکن یہ بالکل سچ نہیں ہے. میرے خیال میں یہی اصل وجہ ہے کہ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ ٹیکنالوجی صرف لڑکوں کے لیے ہے. سینڈی اور وینڈی شی کو امید ہے کہ لڑکیاں ان کلاسوں کے علاوہ بھی اس کورس سے فائدہ اٹھائیں گی اور آخرکار سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی جگہ حاصل کر پائیں گی. کرسٹینا اسمتھ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, اردو VOA. عید مبارک. کیونکہ آج امریکہ میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے, جبکہ پاکستان میں بھی عید کی تیاری عروج پر ہے اور آخری دن بھی قربانی کے لیے مویشیوں کی خریداری کی جا رہی ہے. ایسے میں قربانی کے اونٹوں پر نقش و نگار بنانے والے فنکار بھی کافی مصروف ہیں. ان فنکاروں سے ملتے ہیں کراچی سے شایان سلیم کے ساتھ. اونٹ کی کھال پر نقش و نگار تخلیق کرنے والے محمد رئیس ان دنوں کراچی میں اپنا ہنر خوب آزما رہے ہیں. رئیس کینچی کی مدد سے دیدہ زیب ڈیزائن ابھار کر اونٹ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے فن کے ماہر ہیں. عید الاضحیٰ پر اندرون سندھ سے مویشی منڈی میں قربانی کے لیے لائے گئے اونٹوں پر طرح طرح کے ڈیزائن بنوانے کے لیے ویپاری ان فنکاروں کا سہارا لیتے ہیں, کیونکہ ڈیزائن والے اونٹ خریداروں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں. ڈیزائن تو الگ الگ ہوتی ہے, اجرک اور ہوتی ہے, بوٹیاں ہوتی ہے,
मोर होते हैं, कबूतर होते हैं, हर साल आते हैं, 8-9 साल हुए हैं। ये हमारे दिल का शौक है। घर भी उधर भी हमारे गांव पर कारोबार है, ये तो हमारे दिल का शौक है। इस काम में इन्हें घंटों लग जाते हैं और मुआवजा भी ऊंट की जिसामत देखकर तय किया जाता है। ये फन नस्लों से चला आ रहा है। फन में महारत ऐसी है कि बिना किसी तस्वीर या कागज के इन फनकारों को मुनफरिद डिजाइन जहन नशीन होते हैं। बस हाथों से कैंची चलती है और नक्श बनते जाते हैं। ये जो है हमारे बाप ने सिखाया हमको, 50 साल हो गए बनाते हुए। 6 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे भी लग जाए। छोटा ऊँट है तो थोड़ा वक्त लेता है, बड़ा है तो फिर टाइम ज़्यादा लेता है। तो वो टाइम का होता है काम। तो फिर किसी का 5,000 लेते हैं, किसी के 3,000 लेते हैं, किसी के 4,000 लेते हैं बस। डिज़ाइन वाला जो ऊँट होता है उसे जब इलाके में लेकर जाते हैं हम लोग, तो उसमें थोड़े शोशाबी होती है, लोग देखते हैं उसे, थोड़े अप्रिशिएट करते हैं वो लोग, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा डिज़ाइन वाले पसंद है। मवेशी मंडी में व्यापारी ऐसे ऊंट भी लाते हैं जो एक इशारे पर छलांग लगाकर नाचते भी हैं। मालिक ऐसे ऊंटों को बचपन से ही नाचने की तरबियत देते हैं। बहुत मेहनत से पाल के यहाँ पे ले आते हैं और हमारे से ये बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर दिल तो नहीं कहता है देने के लिए, मगर हमारी मजबूरी इस पे नाम कुर्बानी का रख लिया तो इसी वजह से देना पड़ता है। व्यापारियों के मुताबिक सादा ऊंट के बरक्स नक्शो निगार से मुज़य्यन और रक्स करने वाले ऊंटों की कीमत ज्यादा होती है और मुख्तलिफ नस्ल के ये ऊंट 5 से 6 लाख रुपए में फरोख्त किए जाते हैं। सलीम खान, उर्दू, VOA, कराची। और कराची से ईद उल अज़हा के कुछ रंग हमने देखे। और अमेरिका में आज ईद है और मुख्तलिफ रियासतों में ईद के साथ साथ पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मेले भी मुनक्किद हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में एक नई जमहूरी हुकूमत का आगाज़ भी हुआ है, जिस पर जोश व खरोश भी पाया जाता है पाकिस्तानी कम्यूनिटी में। यहाँ चलते हैं अजीज़ अहमद के साथ वाशिंगटन के करीब रियासत वर्जीनिया में होने वाले पाकिस्तान डे फेस्टिवल में, जहाँ पाकिस्तानी अमरीकियों ने जश्न आज़ादी के साथ साथ ईद और पाकिस्तान में नई हुकूमत के लिए नेक पैगाम भी दिए। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है और मैं हर लेवल पे उनको इनकरेज करता हूँ कि वो पाकिस्तान आएँ। उनकी बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं चैरिटी के हवाले से, मगर अब पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी पाकिस्तान को देखें। अभी जो नए 70 साल के बाद जो तब्दीली आई है, इसलिए दुआ करें कि जो 70 साल में गलतियाँ हो चुकी हैं आगे गलती ना हो हमारी। वफादारी से रहें और अब नया पाकिस्तान बन गए। मेरे तरफ से एडवांस में ईद मुबारक सारे भाइयों को। I'm waiting to go back to Pakistan and see what तब्दीली comes with Imran Khan। हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं इमरान खान के और पाकिस्तान के जीतने पे। पाकिस्तान मेरा मदर इन लॉ लैंड है और इंडिया मेरा मदर लैंड है, तो मुझे दोनों से उतना ही प्यार है। We're really excited to be here and we're excited for the new Pakistan। Pakistan जिंदाबाद। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com। आज के लिए साकिब उल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।